أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سلسلہ وار درس قرآن کو سورہ یاسین ہم نے شروع کیا تھا. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یاسین کے اپنے کچھ فضائل ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک پوائنٹ والی بات عرض کر چکا ہوں کہ دل کو دل سے علاج کیجیے. دل کو دل سے علاج کیجیے. حسوس بنانے میں نہ سکوتئی کامے چھنا اندان پائی چھ لگا میں زندگی روح کپر چھو اندرمی چھنا حاجتہ چھنا پور گسان. فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جو صبح سورہ یاسین پڑھے گا دن کی سارے حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی اور خوش و خرم حشاش بشاش رہے گا. اور حدیث پاک میں مختلف نام سورہ یاسین سامنے معمہ شافع یعنی اپنے پڑھنے والے کو شفاعت کرتی ہے. ہاں قبر میں ایک طرف سے کھڑا ہوگی ایک طرف سے نہاز حسنی تلاوت دنیا مسکرا. ٹھیک ہے نا. لہذا کیوں نہ ایک ایز اے مسلم کہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے سینے میں ہونا چاہیے کم از کم سورہ یاسین. میں صبح پڑھوں دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. شام کو پڑھوں رات کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور میں خوش و خرم رہوں گا. اور آیا ہے روایتوں میں کہ اگر مرے گا اس رات اس نے سورہ یاسین پڑھے گا شہیدوں میں اس کا شمار ہوا. ہاں اس کا کوئی شرما ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. اس غفلت ظلم دھیان ہو کل. لہذا اس چیز کو لے لیں. میری بات میں تو شک ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس کا شافع نام ہے معمہ نام ہے سفارش کرنے والا سورہ یاسین. کیوں نہ ہم لیں کیوں نہ ہم پڑھیں کیوں نہیں ہمارے پاس وقت ہوگا. پھر کس لیے جی دنیا کے اخبار پڑھنے کے لیے مجھے گھنٹوں وقت ہوتا ہے. لٹریچر پڑھنے کے لیے خام میں ناولیں پڑھنے کے لیے میرے پاس بہت سارا وقت ہے. قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. جی سوچئے اپنی زندگی کے بارے میں. تو سلسلہ وقت چل رہا تھا 5 منٹ گیا آیت نمبر زوتو واسطمت آج آیت نمبر 22 سے آگے. مضمون ایک چل رہا تھا کہ پیغمبر یا میسنجر کہیں رسول آئے تھے قوم کے پاس بھائی اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو. تو قوم نے ان کی غداری کی نہیں نافرمانی کی نہیں مانا. تو ایک شخص قرآن نے اس کا نام بیان نہیں کیا ہے لیکن تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ حبیب بن اسماعیل نجار تھا. وہ اس وقت جو رسول تھا اس کی وہ پیروی کرتا تھا. اس پر ایمان اس نے لایا تھا. ایز اے مسلم وہ مسلمان تھا. وہ بت پرستی پہلے کیا کرتا تھا. اس کے بعد ان سے بیزار ہو کر جو وقت کا پیغمبر تھا اس پر ایمان لا کر بستی سے نکل کر دور ایک غار میں جا کے عبادت کرتا تھا. اس کے بعد جب یہ میسنجر آئے جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا تو وہ لوگوں کو کہتے تھے بھائی کیا ہوا تم اللہ نے تم کو پیدا فرمایا ہے اور تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو. بھائی اللہ کا راستہ چنو اور ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اور بھیجے گئے ہیں. تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا. جب یہ خبر پھیلی کہ بستی میں کچھ رسول میسنجر آئے ہیں اس شخص حبیب نجار تک جب یہ خبر پہنچی تو یہ آیا جس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. گاؤں کے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین. ہے میری قوم پیروی کرو ان رسولوں کی ان میسنجرز کی. کیا کرو پھر ان کی بات مانو یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اتبعوا من لا يسألكم. اور کیوں نہ ہم ان کا مانے کیا اس کرو نا یہ پیروی حالانکہ تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں. بھائی یہ سیدھی سی بات کر رہے ہیں اللہ کا راستہ چنو اللہ کی مانو اور ہم اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں کوئی تم سے بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی پیروی کریں.
پھر یہ حبیب نجار اعلان کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے لوگوں سے کیوں گو مویو یمن رسول ہوں تم فلاح اور کامیابی پاؤ گے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون مجھے کیا ہوا کیوں نہ میں اللہ کی اس معبود کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے. سنس ہاں کیوں نہ, یہ تعجب سے قوم کی طرف کہہ رہا تھا بھائی کیوں نہ آپ مجھے کہہ رہے ہو بتوں کی عبادت کرو, بھائی میں اس اللہ کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے کیا کیا ہے پیدا فرمایا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم کو ہم کو سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو اتخذ من دونه آلهة ان يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا ہو گیا میری قوم, بھائی سنو یہ جو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں, میں کچھ کہتا چھوٹے میں بنا کہ مطلب رب سن یسدر رب سن دربار رب سن دامان اور امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رسول نے کیا طریق ترے تو اپنے بتن اس وقت کیسی بات تم کر رہے ہو بےہودہ بات. کہتے ہیں کہ اتخذ من دونه آلہہ کیا میں بناؤں گا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود, حالانکہ ان یرید الرحمن اگر رحمان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے یا اللہ مجھے کوئی آزمائش کرنا چاہے کوئی تکلیف ڈالنا چاہے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون, اور کہتے ہیں کہ ان بتوں کی سفارش مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی سفارش کام آئے گی اور نہ مجھے یہ اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکتے. کیوں معبود بتوں کے بنے ہوئے ان کو خود اپنے اوپر مکھی اڑانے کا اختیار نہیں کہ چیزائے کہ یہ دوسری کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. لہذا اگر مجھے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اللہ کے چاہنے کے مطابق مجھے کوئی پریشانی آئے تو یہ بت مجھے چھڑا نہیں سکتے ہیں نہ میرے حق میں سفارش کرتے ہیں. کیوں یہ خود بے جان ہے, ان کو خود اپنے اوپر مکھی اڑانے کی قدرت نہیں ہے تو دوسری کے کیسے کام آئیں گے. قوم خوب سمجھو یہ نصیحت کر رہا ہے اپنے قوم کو. کہتے ہیں کہ اگر بالفرض محال میں تمہارا 2 منٹ کے لیے مان لوں انی اذا لفی ضلال مبین, پھر تو میں خود ہی ایک بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا, پھر میں اللہ کو ناراض کروں گا, میرا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ان کو سمجھا رہا ہے بھائی ہم اللہ کو کیوں چھوڑیں, اگر ہم چھوڑیں بھی تو ہم ایک خود ہی گمراہی میں کیا جا پڑیں گے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی گواہ رہو. بعض محدثین مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان رسولوں کی طرف یہ مخاطب ہو کر کہتا ہے یا قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے. کیا کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون, بھائی لوگوں سنو بھائی میں بھائی اللہ پر ایمان لے آتا ہوں, میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں. انی آمنت بربکم جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے میں اس پر کیا لاتا ہوں ایمان لے آتا ہوں, لہذا تم گواہ رہو. فاسمعونی میری اس بات کو سنو, غور سے سنو. روایتوں میں آیا ہے پھر کہ جب لوگوں کا یہ سننا تھا ان کی یہ بات کہ ہمارے بتوں کے بارے میں اللہ کے سوا جو معبود یہ مانتے تھے ان کے بارے میں برا بلا کہتا تھا, بعض روایتوں میں ہے اس کو شہید کر دیا گیا, ہاں پتھر مار کر, اور بعض روایتوں میں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا, اس کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر اللہ کی طرف سے فوراً اعلان آتا ہے, ایک فرشتے کے ذریعے سے آواز دی گئی کیا قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اب محدثین لکھتے ہیں یا تو اس کے سامنے جنت کا وہ پردہ اٹھا دیا گیا, اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا, یا فرشتے کے ذریعے سے اس کو بتایا گیا بھائی تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی, تمہاری مغفرت کر دی گئی کیونکہ تم نے دین کی دعوت دی. کیا دعوت, ہاں آج ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں عش بنا نہ وہی کہا عشنز مسلمان. ارے بھائی ایک مثال سمپل سے ایک مثال دوں کہ بھائی یہاں پر اگر کوئی بہت سارے لوگ ڈوب رہے ہوں گے ان پہ کوئی اپنا ہوگا, ہم کن کی طرف پہلے دوڑیں گے, پھر بڑھ بچاؤں پن بڑھ بچاؤں. اسی طرح اس وقت بے حیائی بے دینی گمراہی ضلالت کی دلدل میں ساری قوم ڈوب رہی ہے. ایک مسلمان بھی ڈوب رہا ہے تو ضرورت کن کی ہے پہلے بچانے, مسلمانوں کی. تو یہ کون سی نئی بات ہے دین کا. میں کسی کمپنی کی طرف سے ہوتا ہوں یا کوئی محکم کی طرف سے فخر سمجھتا ہے فلان کمپنی ایڈورٹائزر, بھائی دین کا ہم کیوں نہ چرچا کریں. وہ ایک عربی مقولہ ہے اذا تقرر علی السمع تقرر علی القلب, کہتے ہیں کہ جب بار بار کوئی بات کان پہ پڑتی ہے وہ دل پہ نقش ہو جاتی ہے.
ہاں دین کا تذکرہ کرنا عبادت، دین کا سننا عبادت، دین کا پرچار کرنا عبادت، اور کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کل ہم کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری دین کے خاطر 5 منٹ کھڑا رہا تھا، تیری دین کے خاطر میں نے 5 باتیں بولی تھی، ہونا ہو اللہ اس وقت ہماری مغفرت فرمائے۔ برعکس کے ہم عجوبہ نظر سے یہ بنا ایسے مسلمان نہیں، اور میں کتنے پانی میں ہوں مجھے اپنے گریبان میں دکھتا ہے۔ دین کو بولو، دین کو سنو، دین کو سناؤ، سارا عبادت میں شمار ہے کہ اللہ فرمائے اتنی ادا اس حبیب نجار کی پسند آئی اللہ کو، اللہ اس قرآن میں قیامت تک یہ بات درج کی کہ اس نے قوم سے کہا ہے کیوں گو تو کیوں جو مانا ایمن رسول ہے تو کیا اس نے یہ مانا یوشا تو انیش کا بدل مگا تو دعوت کے الفاظ ہی ہیں نہ تو نہیں پانا بوزائیں رسول کیا ہے اس میں، لیکن اس نے ان کی تعیین کی۔ ہاں اسی طرح دیندار کے ساتھ محبت کرنا یہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، دیندار کی تعیین کرنا یہ بھی اچھائی کی طرف اور جنت کی طرف جانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں کیوں نہ کم از کم اگر میں دینس بہت نہ سوچ کرتی غرت کرتی کم از کم یہ بدنامی کا ذریعہ بھی نہ بنوں، تو یہ اللہ کو اتنی ادا یہ پسند آئی اس قرآن میں قیامت تک اس کو بات کو نقل کی تو کیوں مانا نمن رسول اللہ، پھر اللہ نے یہ اعلان بھی کر دے اور قیامت تک کہ اس شخص کے لیے جنت کیا کر دی لکھ دی گئی۔ اللہ فرمانے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تم کیا ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں اور یہ قیامت تک ہم پڑھیں گے یہ فرمان ہے اس کے لیے کہ اس کی بخشش کر دی گئی لہذا۔ ہاں پھر مرنے کے بعد بھی اس کی تمنا تھی، کیا تھی ایک آس تھی، کیا وہ تمنا کرتا تھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتا تھا مرنے کے بعد بھی قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کیا، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی قوم کی اتنی فکر کہ کم از کم وہ ایمان لے آتے، وہ صحیح راستے پہ لگ جاتے۔ اس کے منا اب میں کیا کہہ اد یہ محل پنی بستی یا ہو بھائی سن رشتہ دار لڑکا بگڑا میں کیا کہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بخاری میں حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں نقل ہے، ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک قوم جا رہی ہے، ایک جہاز میں جا رہی ہے، لیکن جہاز کا آدھا حصہ پانی کے بیچ میں ہے، آدھا حصہ پانی کے اوپر ہے۔ اب لیکن نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑے وہ ان کو کہاں آنا ہوتا ہے، اوپر دوسری منزل پہ کھول کر یا کسی طرح پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نچلے والے یہ سوچیں کہ اس بار بار ہرمن تکلیف دیوان چھنا صلاحیتی کھولو اس دورہ تک کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سوچیں تو یہ خود بھی غرق ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی۔ یہ اسی طرح ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماتحتوں، اپنے جو آپ کے ماتحت ہیں یا جتنے آپ کو اللہ نے مطلب مقام دیا ہے سوسائٹی میں، محلے کے حساب سے، قصبے کے حساب سے، اپنے گھروں کے حساب سے، کہ اگر ہم ان نچلے والوں طبقے کی فکر نہ کریں یہ بھی تو ڈوب جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم کو بھی ڈوبتے لے چلیں گے، ایسا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اپنے محلے کی، میرے قصبے کی، میرے شہر کی، میرے گاؤں کی ان کا پرچار کرنا ہے، دعوتیں دینی ہے، ہاں اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش تو کرنی ہے۔ ہاں لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کہ میں کیا کروں، پھر یہی حشر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاز کی کیا دی مثال دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی شخص کتنا متمنی تھا اپنے قوم کے بارے میں، قوم کی فکر کر رہی ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، یعنی کہ میں کیا کہہ رہی کہ یہ تو خود ڈوبے گے لیکن اس کو بھی ڈوبتے لے چلے گا اپنے ساتھ۔ یہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہہ رہا تھا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، اس بات کو کہ مجھے مغفرت کر دی گئی ہے میرے پروردگار نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں میرا شمار کر دیا گیا ہے۔ ہاں یہ چند آیتیں تھی سورہ یاسین کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی